ایک استاد سے پڑھنے کے جو جو فوائد ہیں، ان سب سے بڑھ کر ایک اہم ترین فائدہ جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ڈھلے ہوئے ہوں۔ یہ جذبہ اگر سامنے رکھ کر اپنی نیتوں کو خالص کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ اس کتاب سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور اگر یہ جذبہ اگر نہ ہو تو پھر ہمارا پڑھنا پڑھانا بیکار۔ کہا ہے نا کسی نے کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ حقیقت ہے کہ بغیر عشق نبی کے اگر ہم پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہر حدیث کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو ہمارا حدیث پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جذباتی انداز سے نہ لیں، میں جذباتی آدمی نہیں ہوں اور آپ بھی نہ بنیں جذباتی، لیکن اس نیت کا استحضار ضرور کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ مجھے مولانا منظور یوسف صاحب نے جب یہ کہا شمائل پڑھانے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے سامنے رویا تو نہیں، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں سوچ رہا تھا میں کہاں اور شمائل کہاں، کہ شمائل پڑھانا یا شمائل کا سبق دینا یہ معمولی سعادت کی بات نہیں ہے۔ میں نے تأمل نہیں کیا، جبکہ میری مصروفیات اور میرے کام اور میری طبیعت، بیماری کی حالت ایسی تھی کہ میں پڑھانے کا سوال نہیں۔ گزشتہ اس ہفتے کے اندر صرف ایک دن میں سبق میں گیا ہوں، باقی گھر سے نہیں نکل سکا، لیکن میں شمائل کے لیے انکار نہیں کر سکا۔ یہ میرے لیے سعادت ہے، میں اپنے فائدے کے لیے آ رہا ہوں، اور مجھے اگر یہ درسگاہ پوری بھری ہوئی ہوتی خوشی ہوتی، لیکن بخدا اگر آپ میں سے صرف ایک ہو مجھے فرق نہیں پڑے گا، انشاءاللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف ایک اگر فرد ہو تب بھی مجھے فرق نہیں پڑے گا، میں اس کو پڑھاؤں گا، اس لیے کہ آپ کے لیے نہیں، میں اپنے آپ کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما دے، صحیح طور پر رہنمائی فرما دے، اور صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق